وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ويطيع رسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک کے حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، کل جہاں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کا کوئی مثل و مانند نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوا اللہ جل کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اصحاب، بزرگان دین، برادران اسلام. گزشتہ جمعہ ہم نے غصے کی بابت حبیب پاک علیہ السلام کے فرمودات اور مومن کے صفات جو قرآن نے بیان کیا، اس پر ہم نے گفتگو کی. یہ بات آپ کی گوش گزار ہو چکی کہ اسلام میں غصے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور غصہ کرنا فطرتاً ہے، مگر اس کی مخالفت کرنا اطاعت ربانی ہے، اور حبیب پاک علیہ السلام کی پیروی اس سے بچنے میں ہے، اس سے اجتناب کرنے میں. حبیب پاک علیہ السلام نے فعل امر کے ذریعے فرمایا لا تغضب، تم ہرگز غصہ نہ کرو، اور پھر فرمایا اجتنبوا الغضب، غصے سے پرہیز کرو. تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ سارے خرافتوں کی جڑ اور سارے فسادات کی مبادی بنیادی حقیقت انسان کا غصہ ہے. اور جب غصہ انسان قابو پانا شروع کرتا ہے، غصہ پینا شروع کرتا ہے، تو اس کی شان و رفت، اس کی اعمال کی مقبولیت کی ضمانت اسے نصیب ہے. اور یقین جانیں غصے سے جتنے صالح اعمال مقدر ہوتے ہیں، اس سے بچنے سے وہ اعمال مقبول ہونے کی ضمانت ہے. یقیناً آپ دیکھیں گے کہ معاشرتی طور پر جتنی بھی خرافتیں آپ دیکھیں گے، انسان غصے کی وجہ سے اس کو پروان چڑھاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خرافتوں سے بچیں، فسادی کیفیتوں سے بچیں، مفسدین کے فساد سے بچیں، تو بس اتنا ہی کرنا ہے کہ غصے سے پرہیز کریں. اب آج کے جمعہ میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم من یطع اللہ ویطیع رسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اس ایک آیت کریمہ میں 6 زمرے پائے اور 6 باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائی، اور خطاب مومنین سے، ایمان والوں سے. اللہ جل وعلا پہلے کیا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ کا خطاب ہے مومنین سے، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، اتقوا اللہ، تم اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھو.
اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا ڈر تمہارے اندر جاگزی ہو جائے اور اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے اندر آ جائے، اس کے بعد فرمایا قولوا قولا سدیدا۔ دوسری بات، پہلی بات اللہ سے ڈرو، دوسری بات فرمایا قولوا قولا سدیدا، سیدھی کھری کھری بات کرو، باتوں میں پیش لپیٹ نہ ہو۔ یہ جو کرتے نا دیڑھ اشاریاں، یہ سارے دیڑھ اشاریوں کا خاتمہ کر دیا اللہ تعالیٰ ایک ہی لفظ میں، قولوا قولا سدیدا۔ چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کی گریا وزاری کرنے کی ضرورت نہیں، حالت نہیں، کسی کے سامنے آپ کو جو ہے نا ایسے کلمات کر کے ان کو بڑا چڑھا کے اپنے مفاد نکالنے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے جو کوئی تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، ایک چٹکی مٹی اٹھاؤ زمین سے اس کے منہ میں ڈالو۔ تو اب اس کا مطلب سمجھے آپ، اللہ کے حبیب نے کیوں فرمایا، گویا جو آپ کے سامنے آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کرتا ہے وہ گویا آپ کو بربادی کے راستے پہ لے آتا ہے، کیونکہ انسان کو خود طبعی طور پر یہ چیز ہے کہ جب اس کی تعریف یا اس کی مدحت یا اس کی خود پسند جب اس کے اندر اجاگر ہوتی ہے، تکبر جنم لیتا ہے، اور تکبر خدا کی ذات کو شیوا دیتا ہے۔ ما سوا اللہ کسی میں تکبر کسی کا شعار نہیں رکھا گیا، اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، اس کے لیے بربادی کا راستہ ہے۔ تکبر عزازی رہا کار کرتا، یہ دیکھو تکبر شیطان نے کیا تھا، اس کا حال کیا ہوا دیکھ لو۔ تو اب تکبر کرنا خدا کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے شعار نہیں، کسی کا شعار نہیں۔ تو اب جو کوئی بات کر رہا ہے تو اس کا کام ہے کہ سیدھی سیدھی بات کرے، رکھی ہوتی بات کوئی بات نہیں، کیوں کہ حبیب پاک فرماتے ہیں قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حق گوئی جب کریں گے آپ یقیناً کڑوی ہوگی، مگر کڑوی بھی ہو تو آپ حق گوئی کا دامن نہ چھوڑو، حق گوئی کا راہ نہ چھوڑو، حق گوئی کی طبیعت کو بدلو مت۔ حق بولنے کے لیے بس طریقہ امتیاز رکھو کہ آپ کے بولنے میں کیا ہونا، نعم الکلام، جو مومن کی اصل صفت ہے، نرم روی سے بولو، حق بولو۔ ایک حق بولنے کا انداز ایک ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے لڑ رہے ہیں، حق بول رہے مگر انداز غضب کا ہو، غصے کا ہو تو کسی کو بھی برا لگے گا۔ وہی انداز، وہی کلام، وہی گفتگو نرم روی سے کہی جائے، سننے کے لیے بھی مضمون نہیں دکھتا، سننے والوں کو برا نہیں لگتا، وہ غور سے سنتے ہیں، وہ توجہ دیتے ہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قولوا قولا سدیدا، حق بات بولو، کھری کھری بولو، قل الحق وإن كان مرا۔ ابھی پاک فرماتے بس حق بولنا ہے تو کڑوی بھی ہے تو بولو، اور عموماً حق بات کڑوی ہی ہوتی۔ طبیعتوں کو اگر لبھانے کے لیے آپ کام کریں گے تو آپ کسی کو خوش نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ اللہ کے فرمودات، حبیب پاک کے ارشادات کے مطابق اگر آپ کلام کریں گے تو آپ کے کلام میں توازن ہوگا، متوازنت ہوگی، اعتدالی ہوگی، اور آپ کو سنایا جائے گا، آپ کو سنا جائے گا، آپ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، آپ سے کوئی متنفر نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ کا کلام ہوگا، گفتگو ہوگی، سیدھی سیدھی کھری کھری ہوگی۔ قولوا قولا سدیدا۔ اور یاد رکھیے جب حق بات بولنا شروع کرتے ہیں، حق کہنا شروع کرتے ہیں، تو اس سے پہلے اپنی تیاری کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم، پہلے اپنا سدھار کر دیجیے۔ یصلح لکم اعمالکم، اپنے اعمال کو صالحیت سے جوڑیں، صالح اعمال اختیار کریں، صالحیت کا شعار اپنے اوپر آپ لازم کر لیں۔ جب آپ صالح ہوں گے تو مصلح بننے کے لیے دیر نہیں لگے گی۔ آپ خود اگر مطہر پاکیزہ کردار کے حامل ہوں گے، اب جب آپ صالحیت رکھتے ہوئے دعوت دیں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی، سمجھی جائے گی، اور سننے والے پہ اثر انداز بھی ہوگی۔ اگر آپ صالح اعمال نہیں رکھتے، آپ لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مکاری کلام کرتے ہیں اور لوگوں کو مکر و فریب کے جال میں پھانستے ہیں، اور اس کے بعد آپ بولیں کہ میں حق بول رہا ہوں، تو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا حق نہیں۔ حق بننے کے لیے پہلے کیا کام ہے؟ یصلح لکم اعمالکم، پہلے اپنی اصلاح کی،
فی نفس نفیس، اپنے آپ کو سنواریں، سینچیں، اور جو اپنی طرف نگاہ کر لیتا ہے وہ کسی میں عیب جوئی کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، چونکہ اپنے کو اصلاح کرنے کے لیے، اپنے کو تیار کرنے کے لیے جب وہ کاوشوں میں لگ جاتا ہے تو ہر کسی کی برائی دیکھنے کے بعد اس کو محاسبے کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں یہ برائی مجھ میں تو ہے نہیں ہے، نہ ہو تو اس کے بعد وقت لگے گا، پھر آپ اس کے سامنے جب پیش ہوں گے تو وہ خود اصلاح کر لے گا۔ طریقہ کار تو کیا ہے، کردار سے نکلو، اور دوسرا جب آپ بولیں گے بھی تو تبھی اثر کرے گی جب آپ اس پہ عامل ہو۔ یصلح لکم اعمالکم، تو پہلی بات اللہ سے ڈرو، دوسری بات کھری کھری بات کرو، اور پھر تیسری بات ہو گئی کہ اپنی اصلاح کرو، اپنے اعمال کو سدھار کرو، اپنے آپ کو سنوارو۔ یقین مانے نادم بندوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور توبہ کیا ہے؟ انسان کا نادم ہونا، اور جس دن بندہ مومن نادم ہوتا ہے اپنے گناہوں پر، اسی دن سے وہ متقی بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تقوی کی راہ وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تقوی جو ہے، پرہیزگاری کا جو راستہ ہے، اللہ کی بندگی میں سب سے بڑا مقام اہل تقوی کا ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پروردگار فرماتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ معظم و مکرم وہ ہے جس کے اندر پرہیزگاری ہو، تقوی ہو، اہل تقوی۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بزرگ شخص وہ ہے جو اللہ کے پاس پرہیزگاری اختیار کیا ہوا پایا جائے، پرہیزگار ہو، متقی ہو۔ تو تقوی کے حصول کا ذریعہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ ندامت۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی تلافی کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ گزران ہماری کیا ہے، اب ہمیں آگے ثابت قدمی سے کس راہ پر قدم رنجا فرمانا ہے، قدم رنجا کرنا ہے، ہمیں اپنی روش کو کس انداز سے سینچنا ہے، چلانا ہے، اس کا بنیادی پہلو کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ماضی کی تلافی ہو، توبہ ہو، ندامت ہو، اور جب آپ نادم ہو جائیں گے اس کے بعد آگے قدم بڑھائیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب۔ جب ندامت کی کیفیت میں آ گئے، گناہوں کی تلافی چاہنے لگے، توبہ کرنے لگے، یہ پانچواں اسٹیپ ہے، یہ پانچویں صفت ہے، یہ پانچویں خصلت ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ اس کا حکم دے رہا ہے کہ یہ کام ہم کو انجام دینا ہے خالص مومنین سے، اللہ کا کتاب ہے، خالص مومنین سے اللہ کا خطاب ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پہلے اپنے کاموں کی اصلاح کرو، اور جب اصلاح کرنے لگیں گے تو معلوم ہوگا کہ کچھ ہمارے گناہ بھی ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو، اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرو، مغفرت طلب کرو، استعانت طلب کرو، اللہ سے مانگو مغفرت گناہوں کی۔ اور جب آپ گناہوں کی مغفرت بھی مانگ لیے، کام کی اصلاح بھی کر لیے، کھری کھری بات کرنے کا شعار بنا لیے، تو اب جینے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ تو بولے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت میں تمہاری زندگی گزر جائے۔ اپنے آپ کو ایسا مستعد اور ایسا ثابت قدم ہر زندگی کے کام میں، ہر زندگی کے پہلوؤں میں، ہر زندگی کے عمل میں ایسا مضبوط کر لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما روا ہو جاؤ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزار ہو جاؤ۔ اور یہ جب 6 چیزیں تمہارے اندر جاگزی ہو جائے، جم جائے، اور تم اس پہ کاربند ہو جاؤ، تمہاری تگودو پوری ساری کی ساری کاوشیں، کوششیں، محنت، دن رات، تمہاری ہر لمحہ، ہر گھڑی یہ 6 چیزوں پر گزرنے لگے، فقد فاز فوزا عظیما، یہی سب سے بڑی کارسازی و کامیابی۔ تو کامیابی کی ضمانت ان 6 اوصاف جو اللہ جل مجدہ نے مومنین سے خطاب کر کے فرمایا اختیار کرنے میں۔ اب ہمیں اس آیت کریمہ کے زاویے سے یہ غور و خوض کرنا ہے کہ اما ہم ان پہلو، ان صفات کے حامل ہے کہ نہیں ہے، ان اوصاف کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہیں تو بڑی مسرورت کی بات ہے، شادمانی کی بات ہے، وہ عید کا دن ہے، ہمارے لیے خوشی منانے کا دن ہے، اور یوم الجمعہ عید کا دن ہے،
تو عزیز کا محاسبہ کیا جائے. اور اگر ہم میں اس میں کہیں نہ کہیں نوک جھوک پاتے ہیں یا کمی پیشی پاتے ہیں یا کچھ سمجھیے تردد پاتے ہیں تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمیں اس پر مستحکم ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اس طرف پوری طریقے سے ہمارا جڑ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اب ہم جب دیکھتے ہیں صحابہ کی سیرتوں کو دیکھتے ہیں, تابعین کی سیرت کو دیکھتے ہیں, تابع تابعین کی سیرت کو دیکھتے ہیں, ہمارے سلف صالحین کی سیرت دیکھتے ہیں, تو ان کی زندگیوں کے اسوے میں کیا ملتا ہے ہم کو؟ یہی کچھ تو ملتا ہے کہ وہ حق بولنے والے ہیں اور اعمال کے خود بھی اصلاح کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر ملنے والے کے لیے وہ نمونہ بن کر پیش ہوتے ہیں. اور جب منہ کھولتے ہیں تو ان کی گفتگو کھری کھری ہوتی ہے اور ہمیشہ توبہ کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور استغفار کا وڈ خود بھی کرتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی تلقین کرتے ہیں, اور اللہ رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی کام انجام دینے کی جرت بھی نہیں کرتے, خیال بھی نہیں آتا ان کے اندر, اور کامیاب لوگ ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں معلوم ہوا کہ جتنے ہمارے صالح بزرگان دین گزرے ہیں جن کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں, سارے کے سارے ان اوصاف کے عاملین تھے اور ہمیں بھی اس کا عامل اور عامل ہونا چاہیے. اب چاہیے تو کیسے؟ خالی خال سے حال برا ہے ہمارا, ہر وقت ہر جگہ ہر ڈگر ہر گھڑی ہر زندگی کے گوشے میں چار مل کے بیٹھیں گے تو صرف خال ملے گا, حال کچھ نہیں ملے گا. ہمیں حال بنانے کی ضرورت ہے, اعمال کی تطہیر کرنے کی ضرورت ہے. عزیزوں اور بزرگوں, عہدے کچھ بھی ہوں گے, دولت کتنی بھی ہوگی, کامیابی وہ نہیں ہے. کامیابی تمہارے کردار کی ہے, تمہارے اخلاق کی ہے, تمہارے اعمال صالحہ کی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ مجدہ نے فرمایا کہ زندگی اور موت کس لیے دی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيَّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ تم کو آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا. تو اچھے اعمال, مطہر اعمال, پاکیزہ اعمال کے لیے یہ 6 جو زمرے اور یہ 6 اوصاف جو کلام پاک کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں اختیار کرنے کی چندہ ضرورت ہے. جب تک ہم اس کو پورا نہیں کریں گے, یہ ایک سمجھیے ہمارے لیے منشور ہے, دستور حیات ہے. جب تک اس دستور پہ ہم کاربند نہیں ہوں گے, جب تک کاربند نہیں ہوں گے, ہمیں کامیابی سرخروی ملنا ممکن نہیں. ہمارا حال کتنا تباہ ہو گیا, کتنا برا ہو گیا کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتار سن کے لوگ ایمان لاتے تھے, ان کے جانثاروں کی گفتگو سن کے لوگ ایمان لاتے تھے. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہماری سنگت میں رہ کے بھی لوگ مرغوب نہیں ہو رہے, اسلام کی طرف راغب نہیں ہو رہے, اسلام کی طرف توجہ کرنا نہیں چاہ رہے, اسلام سے متنفر ہوتے نظر آ رہے. تو آخر بات کیا ہے؟ آخر کمی کیا ہے؟ یہ کون سی علت ہمارے اندر ایسی اضافت کی ہو گئی کہ ہم سے جو مل رہا وہ ہم سے نفرت کر رہا ہے اور ہماری وجہ سے ہمارے مذہب سے نفرت کر رہا ہے؟ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو پچھلے جمعہ جو ان چیزوں سے مقدر کرنے والی شے ہے وہ غصہ, تو سمجھ آ گیا کہ غصہ نہیں رکھنا ہے. جب غصہ نہیں ہے تو یہ 6 اوصاف ہمارے اندر لانا ہے. جب بھی منہ کھولے, بیجا منہ کھولنا نقصان ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا السکوت سلامت, خاموشی سلامتی کا سبب ہے. تو اس کا مطلب کہ جب آپ کو سمجھ نہ آئے تو منہ نہیں کھولنا چاہیے, ویسے وقت سکوت اختیار کرنا چاہیے. یا ایسی جگہ جہاں آپ کے حق بولنے سے فتنہ برپا ہوتا ہو, تو ایسے موقع کے لیے بھی اللہ کے حبیب کی یہ نصیحت ہے السکوت سلامت. نقصان خاموشی کے لیے امن کا پیغام ہے تو خاموشی اختیار کیجیے, اور جہاں بولنے سے امن آتا ہے تو بولیے, مگر بولنے کے لیے ایک زاویہ ہے کہ قولوا قولا سدیدا قل الحق وان کان مرا, حق بولو, سیدھی بولو, کھری بولو, نقصان نہ. آج ہم احکامات کی طرف توجہ نہیں رکھتے, آج ہم فرمودات کی طرف توجہ نہیں رکھتے. خیالی پلاؤ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اپنی زندگی کا خرینہ بن گیا. ہم خیالات میں خالی حبیب پاک کے عاشق نظر آتے ہیں, مگر کردار جب ہمارا دیکھا جاتا ہے, روزمرہ ہماری ملاقاتیں دیکھی جاتی ہیں, ہمارے معاملات کا ہم جائزہ لیتے ہیں,
خود ہم اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں تو ہم کیا پاتے ہیں؟ ہر نفس اپنے نفس سے سوال کرتا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، نفس کا محاسبہ کرنا بھی یہ سنت ہے، کیونکہ حبیب پاک نے فرمایا ہے کہ محاسبہ کیا کرو، کیونکہ اس سے فائدہ کیا ہوتا؟ آپ جتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں اس کا علم ہو جاتا، اور جتنی فرما برداری کر رہے ہیں اس کا بھی علم ہو جاتا۔ فرما برداری پہ شکر کیجئے، اور جو ہمارے سے خطائیں ہو گئی اس میں نادم ہو جائیے، اور نادم ہونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج ہم میں ندامت کی کیفیتیں بالکل بسمار ہو گئی، آج ہم غراتے ہیں۔ پہلے تو ایسی چال چلتے ہیں جس چال سے خود ہمیں اپنے محبوب حبیب پاک یا رب العزت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ دیکھیں کاروبار کی حالت کیا ہے، مسلمان کس طریقے سے کاروبار کر رہا ہے اور کرنے کا حکم کیا ہے۔ ازواجی زندگی ہے، عائلی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے۔ دیکھیں کیا ہم خاندان میں اس طریقے سے رہ رہے ہیں جس طریقے سے، جس قرینے سے ہمارے اسلاف نے زندگی گزاری۔ حبیب پاک کی اطاعت میں ہمارا کیا ہے؟ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب ان چھ اوصاف میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا کہ یہ 6 اوصاف میں آپ دیکھیں، یصلح لکم اعمالکم، ہم اپنی اصلاح کرنا ہے۔ ہماری اصلاح کوئی آگے کرے، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اللہ کے حبیب کی طرز زندگی، اسوہ حیات طیبہ کیا ہے اور ہم کیسے جی رہے ہیں۔ ہمارا جینے کا قرینہ اسوہ رسول سے میل کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ اگر یقیناً حبیب پاک کے اسوے سے ہم جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ شکر اتنی ایسی چیز ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، آپ کو ہر کام میں شکر کی ضرورت ہے۔ گفتگو نعم الکلام میں آ گئی، شکر کی ضرورت ہے۔ آپ دوسروں کے لیے سینہ صاف رکھتے ہیں، شکر کی ضرورت ہے۔ کسی سے حسد آپ میں پنپنا نہیں، حسد پنپنا نہیں، کسی کو دیکھ کے جلن نہیں ہوتی ہے، شکر کی ضرورت ہے۔ اگر ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بس یہ 2 زاویہ پکڑ لیں، آپ کو خول و خلل سجدہ آسان ہو جائے گا۔ کھری بات بندہ اسی وقت کر سکتا جب اس کے اندر گناہوں کی تلافی کا جذبہ ہو اور اپنی اصلاح کا مادہ ہو۔ یہ 2 چیزیں جب انسان کے اندر آتی ہے تو اس سے خود بخود اس کی زبان شیریں بھی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جب گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کا معیار ہے۔ ایک طرف تو فرمایا گیا کہ قل الحق وان کان مرا، اللہ کا فرمان ہے قولوا قولا سدیدا، پھر آقا کا فرمان ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، شیریں کلامی ہونا۔ اچھی گفتگو بھی کیا ہے؟ غریب سے غریب بھی اگر اچھی بات کرتا ہے تو اس کو دولت بانٹنے کی ضرورت، اس کا کلام ہی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کی گفتگو ہی، گفتار ہی صدقہ جاریہ ہے۔ یاد رکھیں تمہارا کلام اللہ تعالیٰ توڑ رہا ہے، اپنے دفتر میں نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ گفتگو وہی کرے جو فائدے کا ہو، لا یعنی گفتگو سے بچے۔ آج ہماری مجلسیں، آج ہماری بیٹھکیں، آج ہماری ملاقاتیں لا یعنی بیکار کی چغل خوری، غیبتیں، عجیب عجیب پلیدگی سے بالکل معمور مجلسیں ہماری۔ اس سے ہمیں بیزار ہونے کی ضرورت ہے، اس سے ہمیں باز ہونے کی ضرورت ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اس سے ہمیں رکنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ کاغذ میں لگ جائیں گے، ملاقاتیں کم ہو جائیں گی، کوئی بات نہیں، مگر ملاقات اچھی کی۔ ایسوں سے مت ملے جو لوگ تمہارے ذہن کے اندر رنجشوں کے بیج بو دیتے ہیں، ایسوں کے ہم نشین نہ بنے جو آپس میں مخاصمتوں کا قصہ بانٹتے ہیں۔ آج ہم اسی میں مزے لیتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں ہمیں لذت حاصل کیسے ہو؟ آج جو اتنی افراتفری ہمیں حیدرآباد دکن میں جو مل رہی ہے، اس کی بنیادی علت، بنیادی وجہ ہم نے شعار اسلامی کو چھوڑ دیا۔ ارے یہ حیدرآباد دکن اللہ والوں کا شہر، یہاں کیسی ماحول بنایا گیا، کیسی فضا بنائی گئی۔ آج خرافاتیں، بدعتیں اتنی جنم لے لی کہ دین کی اساسیت بھول گئے اور خرافتوں کو، بدعتوں کو دین کا اثاثہ سمجھنے لگے۔ اور جب اس میں بات ہوتی ہے تو ایسے بڑے بڑے لوگ جو اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں گمراہی کی دعوت دے رہے امت کو، کیا کریں گے؟ کہاں سے سدھار کریں گے؟ کیا سمجھائیں گے؟ کیسے سمجھائیں گے؟ کوئی راہ سمجھ نہیں آ رہی۔
تو عزیزوں اور بزرگوں، بس یہ 6 چیزیں اللہ کے کلام سے، اللہ کے حبیب کے توسط سے جو کلام اللہ بن کے ہم کو تک پہنچی امانتیں آپ کے سپرد کی گئی ہے، اس میں توجہ فرمائیں۔ پچھلے جمعہ ہمارا عنوان تھا غصہ، اور آج ہمارا عنوان ہے اللہ کا ڈر، قریبات کرنا، اپنے اعمال کی اصلاح کرنا، گناہوں سے اجتناب کرنا، اللہ رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو فرما برداری پہ گامزن کرنا۔ بس فاز فوزا عظیما، سب سے بڑی بلند کامیابی تمہارے لیے یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، اے پاک پروردگار، اپنے محبوب کے تصدق سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے دلوں میں جو امنگیں اٹھ رہی ہے تیری اطاعت کی طرف مولا، تیرے محبوب کے شعار کو اپنانے کی طرف مولا، ہمیں اس پر گامزن فرما دے، ہمیں اس پہ استقامت عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات